السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے۔ ناظرین، ڈسٹ الرجی کے متعلق آج میں آپ سے اپنے معمولات، مشاہدات اور تجربات شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ ڈسٹ یعنی گندگی، گرد و غبار، اس کا معنی ہے کہ گرد و غبار کی وجہ سے الرجی کا ہو جانا۔ یہ گندم کے موسم میں مریضوں کو زیادہ محسوس ہوتی ہے، مریضوں کو زیادہ تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ جب کبھی آندھیاں یا طوفان آتے ہیں تو ان میں گرد و غبار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ڈسٹ الرجی کے مریض جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مریض کو چھینکیں بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، کھانسی بھی مسلسل ہونا شروع ہو جاتی ہے، قبض جو ہے وہ بھی شدید ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ جو ہے وہ ترش ہو جاتا ہے، جسم میں، معدے میں تذابیت کا بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں کھچاؤ، سینے میں درد، سر بھاری، آنکھوں سے پانی آنا، نیند کا بالکل ختم ہو جانا، ہلکی ہلکی کھانسی رہنا، سانس کا تیز چلنا اور ناک سے، آنکھوں سے، منہ سے پانی کا مسلسل بہنا، یہ سب ڈسٹ الرجی کی علامات ہیں۔ اس میں آپ نے جو پرہیز کرنا ہے وہ ہر قسم کی خشک سبزی، دالیں اور ترش اشیاء مکمل طور پر آپ نے بند کر دینی ہے۔ ان میں آلو ہیں، گوبھی ہے، مٹر ہے، دال چنا ہے، کالے چنے ہیں، دال مسور ہے، بڑا گوشت ہے، پالک ہے، ڈالٹا گھی ہے، ہر قسم کا ترش پھل ہے، ہر قسم کی ترشی ہے، فاسٹ فوڈ ہے، ہر قسم کا اچار آپ نے مکمل طور پر بند کر دینا ہے۔ جو اپنے غذا کھانی ہے وہ آپ چھوٹے گوشت کا شوربہ استعمال کریں، اس میں آپ کالی مرچ ڈال لیں، ادرک ڈال لیں، پیاز ڈالیں، لہسن ڈالیں اور دیسی گھی ڈالیں یا روغن زیتون ڈالیں، وہ آپ استعمال کریں، وہ شوربے والا آپ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ دال مونگ، وہ بھی آپ پتلی سی پکائیں اور وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میتھی کا سالن، میتھی کا ساگ، سرسوں کا ساگ، چھوٹے پرندوں کا شوربہ، یہ آپ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ جو آپ نے دوا کھانی ہے وہ آپ نے 4 شدید لینی ہے، اور ساتھ معجون اخروٹ آپ نے بنانا ہے۔ 4 شدید کیا ہے؟ اجوائن 2 تولہ، پودینہ 1 تولہ اور تیز پات 1 تولہ۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح کوٹ چھان کر صفو بنا لیں اور 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں۔ یہ صبح، دوپہر، شام اجوائن پودینے کے قہوے سے استعمال کریں۔ اس کے ساتھ آپ نے معجون اخروٹ بنانا ہے۔ مغز اخروٹ آپ لے لیں 1 پاؤ اور اسے اچھی طرح صفو بنا لیں، پاؤڈر کی شکل دے لیں۔ اس کے ساتھ آپ پاؤ شہد اس میں ڈالیں اور وہ معجون کی شکل میں آ جائے گا۔ یہ آپ نے 5 گرام صبح اور 5 گرام شام استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ اجوائن پودینے کا قہوہ یا اجوائن پودینے والا دودھ آپ استعمال کر لیں۔ دودھ میں آپ نے شہد استعمال کرنا ہے یا گڑ آپ استعمال کرنا ہے، چینی آپ استعمال نہ کریں۔ اس پرہیز کو، اس غذا کو اور اس دوا کو آپ 1.5 سے 2 ماہ استعمال کریں۔
इंशाअल्लाह ये आपको डस्ट एलर्जी का मर्ज़ जो है ये सिरे से ख़त्म हो जाएगा और आप जो डस्ट एलर्जी की वजह से परेशान हैं उससे आपको मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाएगी और आपकी ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आ जाएगी। इसलिए परहेज़ ज़रूर करें और ग़िज़ा चेंज करके अपना इलाज करें, साथ दवा इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर शफ़ा अता फ़रमाएगा। मुझे और मेरे असातिज़ा को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।